ہیلو، میرا نام ڈاکٹر مشل کرال ہے اور میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ کیا آپ کے دل میں یہ دلگیر خواہش ہے کہ آپ کوئی کام مفوق الفطرت کریں بہت طاقتور خدا کے لیے؟ کیا آپ کے دل کے اندر کچھ ایسی گہری خواہش ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کس لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ اور کیا آپ کے اندر اس بات کے لیے بوجھ ہے کچھ لوگوں کے لیے کہ روح القدس آپ کے اندر بوجھ ڈال رہا ہے جو آپ محسوس کر رہے ہیں اور وہ عام نہیں ہے اور یہ بوجھ آسمان سے آ رہا ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کیسے آسمانی بوجھ کو فالو کر سکتے ہیں اور روح القدس کی رہنمائی کو فالو کرنا کتنا ضروری ہے کہ خداوند کا روح آپ کو کوئی عظیم مقصد دے رہا ہے۔ بہت سال پہلے میں نے اپنی منسٹری کا آغاز کیا۔ یہ 40 سال پہلے تھا، یہ 1980 تھا، جب میں نے اپنے اندر چائنا کے لیے بوجھ محسوس کیا۔ جب میں لڑک پن میں تھی، میں نے چائنا کی خبروں کے بارے میں سنا کہ کیسے مشنریز چائنا جاتے ہیں اور وہاں لوگوں پر بڑے بڑے عظیم کام خدا کے لیے کرتے ہیں۔ 1980 میں نے ایک اسمگلنگ مشن شروع کیا کہ میں بائبلز چائنا کے لوگوں میں لے کر جاؤں، اور دوسری طرف میں فلیپین جانے کے لیے منصوبہ کر رہی تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں فلیپین کی طرف روانہ ہوتی، میری سیکٹری جس کا نام لیوا تھا، اس نے ایک چھوٹے سے آرٹیکل کا حصہ کاٹا جو کہ لاس اینجلس کا تھا، اور اس نے مجھے کہا کہ پاسٹر، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اسے پڑھنا چاہیے۔ یہ کہانی ایک آدمی کے بارے میں ہے جو کہ 22 سال کے لیے قید خانہ میں رکھا گیا کیونکہ وہ ایک مسیحی تھا، اور وہ حال ہی میں قید خانہ سے رہا ہوا ہے، اور اس کی رہائی کی وجہ یہ ہے کہ وہ کینسر کی آخری سٹیج پر ہے اور ہانگ کانگ کے ایک ہاسپٹل میں داخل ہے۔ مجھے لگا کہ مجھے اس آدمی کے بارے میں مزید جاننا چاہیے، سو میں نے وہ آرٹیکل پورا پڑھا، اور فوری طور پر روح القدس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ مجھے جانا چاہیے۔ کچھ میرے اندر تھا جو مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں جانا چاہیے اور میں اسے ٹھیک کروں گا۔ تم اسے ڈھونڈ سکتی ہو اور تم اس کے لیے دعا کر سکتی ہو اور میں اسے ٹھیک کروں گا۔ سو جب میں نے دیکھا کہ میں فلیپین جا رہی ہوں، لیکن جیسے ہی میں نے فلیپین جانے کے لیے تیاری کو رد کر کے ایمان میں قدم بڑھایا، میں نہیں جانتی تھی وہ آدمی کہاں سے ہے۔ مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کیونکہ لاس اینجلس کے آرٹیکل میں یہ نہیں چھپا تھا کہ وہ ہسپتال کون سا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ وہ کہاں سے ہے۔ صرف اور صرف اس آدمی کا نام لکھا تھا جس کو 22 سال تک تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا، اور اب وہ کینسر کی وجہ سے مر رہا تھا اور ہانگ کانگ میں پہنچایا گیا تھا۔ سو میں نے خدا کو کہا، خداوند، میں ایمان کے ساتھ ہانگ کانگ جا رہی ہوں۔ میرے باقی اور مشنز کے علاوہ جو ہانگ کانگ میں ہیں اور ایشیا میں باقی ہیں، میرے پاس صرف اور صرف 24 گھنٹے تھے ہانگ کانگ میں رہنے کے لیے۔ سو میں وہاں گئی اور وہاں میں ایک رات رہی ایک لوکل ہوٹل میں۔ میں نے کمرہ بک کیا اور میں نے دعا شروع کی کہ خدا مہربانی فرما کر مجھے اس آدمی کے بارے میں بتائیے کہ وہ کہاں ہیں، مجھے بتائیے کہ وہ کہاں ہیں۔ آپ کے کلام میں لکھا ہے کہ جب تم بیماروں پر ہاتھ رکھو گے تو وہ چنگے ہو جائیں گے، اور خداوند میں اس بات پر ایمان رکھتی ہوں کہ یہ حقیقی الفاظ ہیں کہ آپ اس مرد خدا کو بھی شفا دیں گے۔ سو میں ہانگ کانگ میں گئی، میں ہوٹل میں رہی، اور جب میں بہت تھک چکی تھی، رات کو بہت دیر ہو چکی تھی، مجھے معلوم نہیں تھا کہاں سے شروع کرنا ہے، اور میں کولون ہانگ کانگ میں تھی جہاں پہ بہت کم لوگ انگریزی بولنا جانتے تھے۔ زیادہ تر لوگ کینٹینی زبان میں انگریزی بولتے تھے اور ان کا کینٹینی ایکسنٹ تھا، اور میں نے سوچا کہ میں کہاں سے شروع کروں۔ میں یہاں پر ہانگ کانگ میں ہوں اور میرے پاس صرف 24 گھنٹے ہیں ڈومنٹین سے ملنے کے لیے۔ سو میں نے دعا کرنا شروع کی، اور روح القدس نے مجھے بتایا کہ میں فون بک کو دیکھوں اور اپنے ہاتھ فون بک پر رکھوں اور چرچز میں کال کرنا شروع کروں، اور دیکھو اگر وہ تمہیں بتا سکتے ہیں کہ ڈومنٹین کہاں ہے۔ میں اسی جگہ گئی اور میں نے آپریٹر کو کہا کہ مجھے بتاؤ کہ ایپلوگز کہاں ہیں۔ میں نے ایپلوگز لیے اور ان پر اپنا ہاتھ رکھا اور دعا شروع کی، اور خداوند نے مجھے 8 چرچز دکھائے اور میں نے ان پر دعا کی۔ میں نے کال ملائی اور میرے ساتھ آپریٹر کنیکٹڈ تھا، کیونکہ نئی جگہ پر آپ خود فون اپنے نمبر سے ڈائل نہیں کر سکتے، کسی بھی ہوٹل
روم سے۔ اس نے مجھے کال ملا دی اور دوسرے نمبر پر بیل جا رہی تھی اور میں انتظار کر رہی تھی، اور پھر کسی نے اس فون کا جواب دیا۔ یہ بہت بھاری چائنیز لہجہ تھا اور میں نے اس سے کہا، ہیلو، میرا نام میشیل کورال ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو نہ سمجھیں، لیکن میں صرف اور صرف USA سے ڈومنٹین کے لیے دعا کرنے آئی ہوں۔ کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ وہ کہاں ہے اور کیا آپ اسے جانتے ہیں اور وہ کس ہسپتال میں ہے، تاکہ میں اس کے لیے دعا کر سکوں، اور میں جانتی ہوں کہ خدا اسے بحال کرے گا۔ دوسری طرف بالکل خاموشی تھی۔ اس آدمی نے مجھے کہا کہ تم جانتی ہو کہ ہانگ کانگ میں صرف میں اکیلا وہ شخص ہوں جو یہ جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے مجھے ہسپتال کے بارے میں بتایا اور مجھے بتایا کہ وہ کہاں ہے۔ میں نے ٹیکسی لی اور ہسپتال گئی، ڈومنٹین پر ہاتھ رکھے، اور وہ اپنے کینسر سے نجات پا چکا تھا۔ اس بات کا مجھے 2 ہفتے بعد پتہ چلا، اور وہ مزید 20 سال کے لیے جیتا رہا۔ اے خدا کے لوگوں، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ خدا کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ ایمان میں قدم رکھیں، چاہے کوئی کام کتنا بھی مشکل ہو، اپنی رویا کی پیروی کریں، آسمانی بوجھ کی پیروی کریں۔ اگر خدا مجھے جوانی کی عمر میں ہانگ کانگ لے کر جا سکتا ہے، چائنا میں موجود روحوں کی شدید محبت کے لیے اور اس مرد خدا کی محبت کے لیے جس نے 22 سال کمیونسٹ قید خانے میں خداوند کی پیروی کرنے کے لیے دکھ سہا اور جسے کینسر ہو گیا، اور روح القدس کی بات مانتے ہوئے میں نے ایمان میں قدم رکھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں ہے، مجھے اس کا پتہ نہیں تھا، اور میں نہیں جانتی تھی کہ میں اسے کہاں مل سکتی ہوں، لیکن خداوند نے مجھے کہا، مجھ پر یقین رکھو۔ جب ہم ایمان میں قدم رکھتے ہیں، باقی کام خداوند کرتا ہے، اور آپ کو بس ایسا کرنا چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ کام کر سکے۔ کیا میں آپ کے لیے دعا کر سکتی ہوں؟ نہ صرف آپ خداوند کی پیروی کریں، بلکہ آپ روح القدس کو اجازت دیں کہ وہ آسمانی بوجھ آپ کے دل میں ڈالے، تاکہ آپ آسمانی بوجھ کی پیروی کریں۔ آسمانی باپ، آج میں خداوند یسوع کے نام سے یہ دعا کرتی ہوں کہ روح القدس کی قدرت کو جاری کریں ان لوگوں پر، اور ان میں حکمت کے کلام کو جاری کریں، نبوت، خواب، زبانوں کا ترجمہ، شفا اور روح القدس کے تمام تحفے آپ کو حاصل ہوں۔ یسوع کا شکریہ، آمین ثم آمین۔ یاد رکھیں کہ رویا کی پیروی کریں۔